رضاعت کی بنیاد پر حرام عورتیں کون کون سی ہیں؟ چنانچہ اس میں کافی تفصیلی بحث جو ہے نقل کی گئی ہے کہ رضاعی قرابت کی بنیاد پر کئی ایک عورتیں جن پر حرمت کا حکم نافذ ہوتا ہے، اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ پہلے رضاعی ماں، دادی، نانی اوپر تک، جیسے نسب میں ہوتا ہے ماں پھر اوپر تک یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، نانی پر پڑنانی، سکڑنانی، یہ سب جو ہے خالہ، یہ سب اسی کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو رضاعی ماں اور کیا نام ہے دادی، نانی، یہ سب سلسلہ جو چلتا ہے اوپر تک نسب کے اعتبار سے، یہ سب جو ہے حرام ہے۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے یحرم علی الرضیع ابواہ من الرضاع واصولها وفروعها من النسب والرضاع جمیعا۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 343، فتاوی تاتارخانیہ چوتھی جلد صفحہ 362، مسئلہ نمبر 6422۔ فتاوی خانیہ میں ہے اذا ثبت بالرضاع تتعدی الى اصول المرضعہ وفروعها۔ یہ فتاوی خانیہ جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر ہے، جو زکریا بگٹی پور دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 416۔ دوسری صورت، رضاعی لڑکی کی پوتی نواسی، یہ سلسلہ نیچے تک جو فروع کا سلسلہ کہا جاتا ہے، یہ سب سلسلے نیچے تک چلتے چلے جائیں۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے یحرم علی الرضیع ابواہ من الرضیع واصولها وفروعها من النسب والرضاع جمیعا۔ یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 343، فتاوی تاتارخانیہ چوتھی جلد صفحہ 362، مسئلہ نمبر 6422 ہے۔ تیسری صورت، رضاعی بہن خواہ حقیقی ہو یا لاتی، باپ شریک ہو یا اخیافی ماں شریک۔ چنانچہ فتاوی شام میں ہے ولا حل بین الرضیع وولد مرضعتها۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، کتاب النکاح باب الراضی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے اندر، اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 217، البحر الرائق تیسری جلد صفحہ 228، ملتقى الابحر علی مجمع الانہر اس کی پہلی جلد صفحہ 554، ہدایہ دوسری جلد صفحہ 351۔ مجمع الانہر میں ہے ولا حل بین الرضیع وولد زوج لبنها ای لبن المرضع منه ای من الزوج بان نزل بوضعه۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مجمع الانہر کی پہلی جلد صفحہ 377 اور 378 پر بھی 377 اور 378 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت، رضاعی بھتیجی، بھانجی، نیچے تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ چنانچہ المغنی لابن قدامہ میں ہے کل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع وهن امہات والبنات والاخوات والامات والخالات۔ اس طریقے کی عبارت المغنی لابن قدامہ اس کی 7ویں جلد صفحہ 476، اعلاء السنن 11ویں جلد صفحہ 143، جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے بدائع الصنائع میں ہے وقضا اذا ارضعتها اخته او بنته من النسب۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بدائع الصنائع کی تیسری جلد صفحہ 410 پر نقل کی گئی ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے یحرم علی الرضیع فالکل اخوۃ الرضیع واخواتہ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 343 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ پانچویں صورت، رضاعی پھوپھی اور خالہ اور اپنے ماں باپ کی پھوپھی اور خالہ، خواہ حقیقی ہو یا اللاتی ہو یا اخیافی ہو۔ اللاتی ماں شریک باپ شریک جو رہتے ہیں، اللاتی اخیافی سے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دادا اور دادیوں کی اولاد اوپر تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے وقضا اذا ارضعتها اخته او بنته من النسب او من الرضاع۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بدائع الصنائع کی تیسری جلد صفحہ 410، اور فتاوی ہند میں ہے یحرم علی الرضیع فالکل اخوۃ الرضیع واخواتہ واولادهم اولاد اخوتہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ کی پہلی جلد صفحہ 343، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے اندر۔ چھٹی صورت یہ کہ اگر دودھ پینے والا بچہ ہے تو اس کی بیوی بچے کی رضاعی باپ پر حرام ہوگی۔ بچے کے اگر دودھ پینے والا بچہ ہے تو اس کی بیوی بچے کی رضاعی باپ پر حرام ہوگی،
اور اگر دودھ پینے والی بچی ہے تو اس کا شوہر بچی کی رضائی ماں پر حرام ہوگی۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے وَإِمْرَأَةُ الرَّضِيعِ حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ، یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 343 پر۔ 7ویں صورت، دودھ پینے والے بچے کی اولاد مرضیہ کے اصول و فروع پر حرام ہے۔ یہ اور 8ویں صورت، اپنی منکوحہ عورت کی رضائی اصول سے بھی نکاح حرام ہے۔ یہ علم الفقہ کے 6 جلد صفحہ 51 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض فقہاء نے رضائی رشتہ داریوں کے بارے میں فارسی کا ایک نہایت جامع شعر نقل کیا ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے، جو سمجھنے سے رضاعت کے اصول معلوم ہوتے ہیں۔ از جانب شیر دہ ہما خیش شوند وز جانب شیر خارہ زو جان و فروع، یہ اصول نقل کیا ہے فارسی کے اس شعر میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کی طرف سے اس کے سب خاندان والے رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور دودھ پینے والے بچے کی طرف سے وہ خود اور دونوں میاں بیوی ان کے اولاد محرم رشتہ دار بنتی ہے۔ یہ تفصیل جو ہے شرح وقایہ کے اندر، شرح وقایہ کتاب الرضاع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67، علم الفقہ جو امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے علم الفقہ کے 6 جلد صفحہ 50 پر، مجموعہ قوانین اسلامی صفحہ 55، مجموعہ قوانین صفحہ 55۔ اب اسی تفصیل کو نقل کیا ہے در مختار کے اندر بھی۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسی اصول کے اعتبار سے فقہاء نے بہت ساری شکلیں اور صورتیں نکالی ہیں جن میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، مثلا رضائی بچے کی نسبی ماں یا رضائی بہن کی نسبی یا رضائی بھائی بہن وغیرہ۔ اس اعتبار سے 10 صورتیں نکالی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو در مختار ما شامی کی کتاب النکاح باب الرضاع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 408 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے اندر، غایت الاوتار 2 جلد صفحہ 92 سے صفحہ 95 تک، کتاب المسائل 4 جلد صفحہ 200 اور 201 اور 202 پر اس کو نقل کیا گیا، آپ وہاں اس کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔